العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالحركة إن لم تتردد بين قسيميها فأصلية وإلا ففرعية كالفتحة الممالة من إمالتها نحو الكسرة، فإن غلبت الكسرة عليها فهي كبرى عن حفص في مجريها فقط، وإلا فهي صغرى في بعض الرواية، وكالكسرة المشممة كذلك. فالأصلية العربية معروفة كالمدة ونصفها لا أزيد ولا أنقص. جی، یہاں سے صاحب کتاب علیہ الرحمہ حرکت کی تقسیم فرما رہے ہیں. ترجمہ دیکھیے. بس حرکت اگر وہ اپنی دو قسیم کے درمیان متردد نہ ہو تو اس کا نام حرکت اصلیہ ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی وہ اپنی دو قسیم کے درمیان متردد ہے تو پھر اس کا نام حرکت فرعیہ ہے. کالفتحۃ الممالتی، جیسے کہ فتحہ ممالہ، اس کے یعنی فتحہ کے کسرہ کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے. فَإِنْ غَلَبَتِ الْكَسْرَةُ عَلَيْهَا، پس اگر کسرہ غالب ہو جائے فتحہ پر، علیہا میں ضمیر کا مرجع فتحہ، پس اگر کسرہ غالب ہو جائے فتحہ پر، فہی کبریٰ، تو اس کا نام امالہ کبریٰ ہے. عن حفص، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ مجرحہ میں ہے صرف. وَإِلَّا فَهِيَ صُغْرَىٰ، ورنہ وہ امالہ صغرا ہے بعض روایت میں. وَكَالْكَسْرَةِ الْمُشَمَّمَةِ كَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے کسرہ مشممہ، اور جیسا کہ کسرہ مشممہ اسی طریقے سے کیا ہے، حرکت فرعیہ ہے. فالأصلیۃ العربیۃ معروفۃ، پس حروف اصلیہ عربیہ یا حرکات اصلیہ عربیہ معروف پڑھی جاتی ہے. کالمدتی، جیسے کہ حروف مدہ. ونصفها، اور ان کا آدھا. لا ازید ولا انقص، نہ اس میں اس کی مقدار سے زائد ہوگا اور نہ ان کی مقدار سے کم ہوگا. یہاں سے صاحب کتاب حرکت کی اصلیت کو بیان کرنے کے بعد حرکت کی تقسیم فرما رہے ہیں کہ حرکت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حرکت اصلیہ ہوتی ہے، ایک حرکت فرعیہ ہوتی ہے. حرکت اصلیہ کس کو بولیں گے کہ جیسے زبر زیر پیش، اس کے اندر زبر میں زیر کا اور زیر میں زبر اور پیش کا اور پیش میں زبر اور زیر کا ذرا سا بھی جو ہے اثر اور اس کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ضمہ ہو تو وہ خالص ہو، کسرہ ہو تو خالص ہو، فتحہ ہو تو خالص ہو، پیور ہو. اس کے اندر اپنے ساتھی کی ذرا سی بھی آمیزش اور اثر نہیں ہونا چاہیے. جہاں اس کے اندر تھوڑی سی آمیزش اثر آیا تو گویا کہ وہ حرکت اصلی اور خالصہ نہیں رہی بلکہ وہ متاثر ہو گئی اور فرعی بن گئی. اور ایک ہوتی ہے حرکت فرعیہ. حرکت فرعیہ کس کو بولتے ہیں کہ جو اپنی دو قسیم کے درمیان میں کیا ہو جائے، متردد ہو جائے. یعنی
کسرہ کے اندر جو ہے ضمہ کی آمیزش پیدا ہو جائے یا فتحہ کے اندر کسرہ کی آمیزش پیدا ہو جائے تو اس کو بولیں گے حرکت فرعیہ، یعنی فتحہ کے اندر کسرہ یا ضمہ کا اثر ہو یا کسرہ کے اندر ضمہ یا فتحہ کا اثر ہو، تو اس طریقے سے ایک میں دوسرے کا اثر ہو جائے تو اس کو بولیں گے حرکت فرعیہ۔ اب صاحب کتاب نے حرکت فرعیہ کو مثال سے سمجھایا ہے، کل فتحۃ الممالتی سے اسی کو سمجھا رہے ہیں، جیسے کہ وہ فتحہ جس کے اندر امالہ کیا گیا ہو تو اس کے جو ہے یعنی فتحہ کے کسرہ کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے وہ حرکت فرعیہ بن جاتی ہے، سمجھے؟ پس اگر جو ہے ہم نے فتحہ کو کسرہ پر غالب کیا یا کسرہ جو ہے فتحہ پر غالب ہو گیا، یعنی دونوں میں سے ایک نے دوسرے کا سہارا لیا، اور اگر اس میں جو ہے فتحہ میں کسرہ اگر غالب آ جائے، یعنی فتحہ پر کسرہ غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسرہ کی آواز زیادہ ہو اور فتحہ کی آواز کم ہو، تو ایسی صورت میں اس کو امالہ کبریٰ بولتے ہیں۔ اور یہ امالہ کبریٰ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن میں صرف لفظ مجرہا میں ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو اصل میں مجرہا اصل میں کیا تھا؟ مجراہا تھا۔ مجراہا میں جو فتحہ ہے اس کے اندر کسرے کی جو ہے کیا آ گئی؟ آمیزش ہو گئی، اور کسرے کی آمیزش ہی نہیں بلکہ کسرے نے آ کر فتحہ کو مغلوب کر دیا اور کسرہ اس کے اوپر غالب آ گیا، لہذا اس کو مجراہا کے بجائے مجرہا پڑھیں گے۔ اور اس پر ایک تنبیہ یہ کر دی، ہدایت دے دی کہ پورے قرآن میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اسی لفظ میں امالہ ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یعنی اسی میں جو ہے کسرہ جو ہے فتحے پر کیا ہو گیا؟ غالب آ گیا۔ تو مجراہا سے کیا ہو گیا؟ مجرہا۔ جیسے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ہوے ما ضل صاحبكم وما غوى وما غوى وما ينطق عن الهوى تو ہوا سے ہوے، اور اسی طریقے سے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، غوا سے غوے، تو غوا سے غوے یہ امالہ کبریٰ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے پورے قرآن میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف لفظ مجرہا میں، اس کے علاوہ کہیں بھی امالہ کبریٰ نہیں ہے۔ تو امالہ کبریٰ کس کو کہیں گے کہ کسرہ غالب ہو جائے کس پر؟ فتحہ پر، تو اس کو امالہ کبریٰ کہیں گے۔ سکارا یہ تحقیق ہے، سکارے یہ کیا ہے؟ امالہ کبریٰ۔ یہ ایک مثال دی، بعض روایتوں میں بکثرت امالہ کبریٰ ہوتا ہے، لیکن امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن میں صرف اسی لفظ میں ہے۔ وَإِلَّا فَهِيَ صُغْرَىٰ، اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی کیسا؟ یعنی کسرہ فتحہ پر غالب نہیں ہے بلکہ فتحہ جو ہے کیا ہے؟ کسرے پر غالب ہے، تو اس صورت میں اس کا نام امالہ صغریٰ ہے۔ فی بعض الروایہ، اور پورے قرآن میں امالہ صغریٰ پورے قرآن میں بروایت حفص کہیں پر بھی نہیں ہے۔ فی بعض الروایہ سے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ امالہ صغریٰ بھی بعض روایت میں پایا جاتا ہے اور بکثرت پایا جاتا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ یہ تحقیق ہے، سکارے یہ امالہ کبریٰ ہے، اور ان دونوں کے درمیان سکارے یہ امالہ صغریٰ ہے، یعنی فتحہ غالب ہے کس پر؟ کسرے پر۔ آگے بیان کیا وَكَلْ كَسْرَةِ الْمُشَمَّمَةِ كَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے کسرہ مشممہ کیا ہے؟ حرکات فرعیہ میں سے۔ کسرہ مشممہ کس کو کہیں گے؟ جیسے قیلہ ہے، غیضہ ہے، تو بعض روایتوں میں قیلہ میں جو کسرہ ہے اس کے اندر ضمہ کی آمیزش پیدا کی جاتی ہے، یعنی کیا کہ پڑھیں گے ضمہ لیکن ہونٹوں سے پڑھیں گے کسرہ لیکن ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا، قیلہ قیلہ، اور غیضہ میں غیضہ غیضہ وغیرہ، تو یہ حرکات فرعیہ میں سے ہے۔ فالاصلیۃ العربیۃ معروفۃ کالمدد، جو حرکات اصلیہ ہیں اور عربیہ ہیں یہ معروف پڑھی جاتی ہے۔ معروف پڑھنے کا کیا مطلب؟ یعنی ضمہ انضمام شفتین سے ادا ہو،
اور اس کے اندر بھدی آواز نہ ہو بلکہ پیاری آواز ہو جو دلوں کو چھو لینے والی ہو۔ اسی طریقے سے فتحہ بہترین آواز ہو، فتح انفتاح فم کے ساتھ ہو۔ اسی طریقے سے کسرہ میں اس کی آواز کے اندر انخفاض ہو، انخفاض صوت اور فم ہو۔ تو یہ جتنی بھی حرکات اصلیہ عربیہ یہ معروف پڑھی جاتی ہے۔ معروف پڑھنے کا مطلب کیا؟ جیسے سمیع، سین پر فتحہ، میم پر کسرہ، عین پر فتحہ، یا ضریب، ضریب میں ضمہ، را پر کسرہ اور با پر فتحہ۔ تو اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا، علیم وغیرہ۔ تو یہ جتنی بھی حرکات اصلیہ ہوتی ہے، فرعی عربیہ ہوتی ہے، معروف پڑھی جاتی ہے، مجہول نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اور بعض لوگ فتحہ کو اب بولیں گے فتحہ کیسے جو ہے عجمی بنے گا یا فتحہ کیسے مجہول ہوگا، تو بعض لوگ فتحہ کو پڑھتے ہیں کیسے، پور پڑھ دیتے ہیں۔ جیسے مثلا الرحمن الرحیم، تو الرحیم میں را تو ہے لیکن اس کے اندر مبالغہ اتنا کریں گے کہ حرکات مجہول ہو جائے گی، تو اس طریقے سے جو ہے نہیں پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس طریقے سے۔ تو جتنی بھی حرکات ہیں فتحہ، ضمہ، کسرہ، یہ عربی ہے، اور عربی کی جو حرکات ہوتی ہیں بالکل معروف پڑھی جاتی ہے۔ پھر آگے کیا کہا کہ لا ازید ولا انقصا، کہ یہ جو حرکات ہوگی نہ اس میں ایک ذرہ برابر نہ تو وہ زیادتی ہوگی اور نہ کمی ہوگی۔ اگر آپ زیادہ کریں گے حرکات کو تو حروف مدہ پیدا ہو جائیں گے، اور اگر حرکات کو آپ کیا کریں گے، کم کریں گے، تو گویا کہ وہ حرکت ہی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو حرکات کے اندر کمی اور زیادتی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو اتنی بھی حرکات ہے معروف پڑھی جائے گی، اور بالکل جو حرکت کی مقدار ہے اسی طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا، اس سے نہ زیادہ کیا جائے گا اور نہ کم کیا جائے گا، جس طریقے سے آپ کے اساتذہ آپ کو جو ہے مشق کے درمیان آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کو مشق کراتے ہیں، تو آپ ان کی ایک ایک حرف کی ادا پر جو ہے آپ غور و فکر کریں توجہ سے، اور جو ہے دل کے کانوں سے سمجھیں۔ ایک ایک حرف کی ادا کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ ذہن میں محفوظ رکھنے کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کو کیا کریں، مشق کریں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے اس علم میں اور آپ اپنے اس فن میں کیا بنیں گے، انشاءاللہ ماہر بنیں گے۔ جی آگے بیان کیا کہ والعجمیۃ المجہولۃ ممنوعۃ کالمدیۃ العجمیۃ، اور اسی طریقے سے حرکات عجمیہ مجہولہ ممنوع ہے۔ جیسے کہ عجمیت کے کیا ہوتے ہیں، حروف مدہ ہوتے ہیں، جیسے کہ عجمیت کے کیا ہوتے ہیں، حروف مدہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ قرآن کریم کیا ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بلسان عربی مبین۔ اور آپ کو مخارج کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ہر زبان کے کچھ اصول اور ضوابط اور ہدایات ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس کے یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ کی زبان، قرآن کی زبان، نبی کی زبان، حدیث کی زبان، اور جنت اہل جنت کی زبان ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی جو ہے کتاب مقدس کلام ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو عربی زبان میں نازل ہوا تو یہ حرکات جو عربی کی ہوتی ہے یہ معروف ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو حرکات ہوتی ہیں اگر آپ عربی سے ہٹیں گے تو یہ حرکات کیا ہو جائے گی، عجمیہ ہو جائے گی، مجہول ہو جائے گی۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طریقے سے پڑھنا ظاہر سی بات ہے کہ خلاف قرآن، خلاف عربیت اور خلاف تجوید ہے۔
تو والعجمیۃ المجہولۃ ممنوعۃ، تو یہ حرکات عجمیہ جو مجہول ہوتی ہے یہ ممنوع ہے۔ کالمدیۃ العجمیۃ، جیسے کہ عجمیت یہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف مدیہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ سب کے سب منع ہے۔ پھر آگے بیان کیا کہ فالزیادۃ والنقصان فی الحرکات والمدات، فالزیادۃ والنقصان فی الحرکات والمدات غیر مرویۃ، پس زیادتی کرنا یا کمی کرنا حرکات میں یا حروف مدہ میں یہ غیر مروی ہے، یعنی کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کمی اور بیشی کر رہے ہیں، تو ایک آپ کا جرم ہے، دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، تو کذب پھر روایت بھی لازم آئے گا، اس میں کذب پھر روایت بھی لازم آئے گا۔ تو جس حرکت کی یا جس حرف مد کی جو مقدار ہے اس کو اسی کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ حرکات جب پڑھی جائے گی تو اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور حروف مدہ جب ادا کیے جائیں تو اس وقت بھی اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر حروف مدہ میں جب ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں، جیسے مثلا اللہ لا الہ الا ہو، اتنا مت کرتے ہیں، یا انہو کان توابا، یہ اس طریقے سے یہ ایک الف سے زائد جو مقدار ہوتی ہے یہ غیر مروی ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ زیادتی کیا ہے؟ ایک حرف کی زیادتی کا باعث ہوگا، اور قرآن کریم میں ایک حرف کی زیادتی ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑا جرم ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ یا جو ہے حرکات میں کمی کر دے، حرکات میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمی کر رہے ہیں۔ مثلا انہو کان توابا میں الف مدہ ہے، آپ نے اس کو انہو کان توابا توابا اس طریقے سے پڑھا، یہ غلط ہے، بلکہ ایک الف کے بقدر اس کی مقدار ہونا چاہیے، انہو کان توابا، یہ اس طریقے سے پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے جو حرکات ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین، تو الحمد میں دال کا ضمہ ہے، تو اب اس کو آپ ناقص پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین، تو الحمد میں دال کا ضمہ ادا نہیں ہوا، رب میں با کا کسرہ ادا نہیں ہوا، العالمین میں میم کا جو ہے کسرہ ادا نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ نہ حرکات صحیح ادا ہو رہی ہے اور نہ اسی طریقے سے حروف مدہ ادا ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے حروف مدہ میں یا حرکات میں کمی اور بیشی یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی نہ تو روایتاً اس کا ثبوت ہے، اور اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یہ تو حروف کے اندر کمی بیشی لازم آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ غیر مرویتاً کسی سے یہ مروی بھی نہیں، یعنی کذب پھر روایت بھی لازم آئے گا۔ جی الا الروم، ہاں مگر حرکات میں کمی کب جائز ہے؟ جبکہ آپ اس پر وقف بالروم کریں گے، اور وقف بالروم کس کا نام ہے؟ ابقاء ثلث الضمۃ او الکسرۃ وانتفاء البقیۃ، اور وہ کیا کہ ثلث ضمہ یا کسرہ کو کیا کرنا؟ باقی رکھنا، اور باقی کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا۔ یعنی ضمہ اور کسرہ کے 3 حصے کر کے ایک حصے کو پڑھیں گے اور 2 حصوں کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ وانتفاء البقیۃ، اور بقیہ کو کیا کر دو؟ ختم کر دو۔ تو بقیہ کو ختم کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ 3 حصے کریں گے، جیسے اپن روٹی کھاتے ہیں نا مطبخ میں، گول روٹی ہوتی، اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ جو ہے کیا کرو؟ ادا کرو، اور 2 حصوں کو ختم کر دو، ایک حصہ کھا لو، 2 حصوں کو رہنے دو۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ روم۔ اور یہ روم صرف ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے، اور ضمہ اور کسرہ میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ فتحہ میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ فتحہ میں اس لیے نہیں ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی روم جو ہے ضمہ اور کسرہ میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ ضمہ اور کسرہ میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ فتحہ میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو ابھی جیسے آپ کے سامنے روم کی تعریف آئی کہ ابقاء ثلث الضمہ ثلث الحرکہ،
یعنی کیا مطلب کہ ضمہ یا کسرہ یعنی جس میں بھی یہ روم ہوتا ہے اس کے ثلث کو باقی رکھنا اور 2 ثلث کو یعنی بقیہ کو کیا کر دو، ختم کر دو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ فتحہ پہلے ہی کیا اخف الحرکات ہے، اور اگر اس کو اور خفیف کرنے جائیں گے تو وہ پورا ہی خفیف ہو جائے گا، کلو خلاص ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے فتحہ جو ہے روم کی جو ہے سکت اور طاقت نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے جو ہے روم جو ہے فتحہ میں نہیں ہوتا ہے، البتہ جو ہے ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ضمہ اثقل الحرکات میں سے ہے اور اسی طریقے سے کسرہ جو ہے کیا ہے، متوسط میں سے ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے تبعیض ممکن ہے، برخلاف جو ہے فتحہ کے کہ اس کے اندر تبعیض ممکن نہیں تھی۔ اگر اس کو تھوڑا بہت ادا کرتے یا کچھ پورا ادا ہوتا، اور اگر تھوڑا بہت ختم کرنا چاہتے تو پورا ہی ختم ہو جاتا۔ اس وجہ سے جو ہے روم جو ہے فتحہ میں نہیں ہوتا ہے، صرف ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے۔ اور روم کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اور وہ کیا کہ حرکت کے 3 حصے کر کے ایک حصے کو ادا کرنا اور 2 حصوں کو بقیہ کو کیا کر دو، ختم کر دو۔ اویل اختلاس، یا کیا کرنا، اختلاس کرنا، کما ہوا فی بعض الروایات، جیسے کہ وہ بعض روایت میں، یعنی اختلاس امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور اختلاس کسے کہتے ہیں؟ صاحب کتاب نے کہا کہ وہو عکس الروم، کہ جو ہے اختلاس یہ روم کا بالکل کیا ہے، برعکس ہے۔ اب برعکس ہونے کا کیا مطلب روم کے؟ روم کے برعکس ہونے کا مطلب یہ ہے مولانا کہ روم کے اندر آپ نے حرکت کے 3 حصے کر کے 1 ثلث یعنی 1/3 کو ادا کیا اور 2/3 کو بقیہ کو ختم کر دیا۔ اب روم اختلاس میں کیا ہوتا ہے کہ حرکت کے 3 حصے کر کے آپ 2 حصوں کو کیا کریں گے، ادا کریں گے، اور 1 حصے کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس کا نام کیا ہے، اختلاس۔ یعنی جیسے اچک لینا، جیسے ہم گیند کو کیسے دوڑ کر اچک لیتے ہیں جھٹکے سے، تو ایسے ہی جو ہے کیا کرنا، اختلاس کے اندر حرکت کے 3 حصے کر کے جو ہے کیا کرنا، 2 حصوں کو ادا کرنا، حرکت کے 3 حصے کر کے 2 حصوں کو ادا کرنا اور 1 حصے کو کیا کر دینا، ختم کر دینا۔ اس کا نام کیا ہے، اختلاس ہے۔ تو اگر اختلاس اور اگر روم کر رہے ہیں تو اس صورت میں حرکت کے اندر کمی جائز ہے، اور یہ کیا ہے، مروی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اگر جہاں روم نہیں ہو رہا ہے اور جہاں اختلاس نہیں ہو رہا ہے اور وہاں حرکت کو آپ کامل نہیں ادا کر رہے ہیں تو یہ کذب پھر روایت بھی لازم آئے گا، اور گویا کہ یہ جو ہے قرآن کریم کی جو حرکات ہے گویا کہ اس کے اندر بھی یہ کیا ہوگی، کمی آئے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کو ادا کرنا، اس طریقے سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے حرکات کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی بجز کس کے، روم اور اختلاس کے، اس میں جائز ہے، اور وہ چونکہ ائمہ سے جو ہے مروی ہے جو ہے اس وجہ سے جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی اور موقع پر حرکات کے اندر کمی اور بیشی جائز نہیں ہے۔ وہ پھر روم سے جو ہے اگلا سبق آئندہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.